الرحمن الرحیم وَإِنْ قَالَ اور اگر کہا لہو علیہ اس کے لیے میرے ذمے ہیں، او قبلی یا اس کے لیے میری جانب سے ہیں، فقد اقر بدین تو تحقیق اس نے اقرار کر لیا دین کا۔ وَإِنْ قَالَ اور اگر اس نے کہا لہو عندی اس کے لیے میرے پاس ہے، او معی یا اس کے لیے میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے، فَهُوَ اقرار بِأَمَانَةٍ فِي يَدِهِ تو وہ اقرار ہے امانت کا اس کے قبضہ میں۔ اگر اقرار کرنے والے نے یوں کہا لہو علیہ یا لہو قبلی اس کے لیے میرے ذمے ہے یا اس کے لیے میری جانب سے ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے دین کا اقرار کر لیا کہ میں نے اس کا دین ادا کرنا ہے۔ اور اگر اس نے کہا لہو عندی یا لہو معی اس کے لیے میرے پاس یا میرے ساتھ ہے، تو اب یہ اقرار ہے اس بات کا کہ اس کی ایک امانت میرے قبضہ میں ہے۔ اگر اقرار کرنے والے نے یہ کہا لہو علیہ اس کے لیے میرے ذمے ہے، لہو قبلی اس کے لیے میری جانب سے ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے دین کا اقرار کر لیا کہ میں نے اس کا دین دینا ہے۔ اور اگر اقرار کرنے والے نے یوں کہا لہو عندی اس کے لیے میرے پاس ہے، یا کہا لہو معی اس کے لیے میرے پاس یا میرے ساتھ، دونوں کا ایک معنی، تو اس کا مطلب ہے یہ اقرار کر رہا ہے کہ اس کی ایک امانت میرے پاس ہے۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اور اگر اس کو ایک آدمی نے کہا لی علیک الف درہم میرے لیے تمہارے ذمے 1000 درہم ہیں، فقالا تو اس نے کہا اتزنہا ان کا وزن کر لو، او یا کہا انتقدہا ان کو پرکھ لو، او یا کہا اجلنی بہا مجھے ان کی مہلت دو، او قد قضیتکہا یا کہا تحقیق میں وہ تمہیں ادا کر چکا ہوں، فہو اقرار تو وہ اقرار ہے۔ ایک آدمی نے کہا لی علیک الف درہم تم نے میرے 1000 درہم دینے ہیں، تو اس نے جواب میں کہا اتزنہا ان کو وزن کر لو، یا کہا انتقدہا ان کو پرکھ لو، یا کہا اجلنی بہا مجھے ان کی مہلت دے دو، یا کہا قد قضیتکہا میں وہ 1000 تمہیں ادا کر چکا ہوں، تو اس کا مطلب ہے اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے تمہارے 1000 درہم دینے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا لی علیک الف درہم میرے لیے تمہارے ذمے 1000 درہم ہیں، اس نے جواب میں کہا اتزنہا انتقدہا ان کو وزن کر لے، ان کو پرکھ لے، یا کہا اجلنی بہا مجھے ان کی مہلت دے دو، یا کہا قد قضیتکہا میں نے وہ 1000 تمہیں ادا کر دیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس نے اقرار کر لیا ہے کہ ہاں میں نے تمہارے 1000 درہم دینے ہیں۔ ومن اقر اور جس نے اقرار کیا بدین مؤجل مہلت والے دین کا، وصدقہ المقر لہ پس اس کی تصدیق کر لی اس شخص نے کہ جس کے لیے اقرار کیا گیا، فی الدین دین میں، وکذبہ فی التأجیل اور اس کو جھٹلایا مہلت میں، لزمہ الدین حالا تو اس کو لازم ہو جائے گا دین ابھی، ویستحلف المقر لہ اور قسم لی جائے گی اس سے کہ جس کے لیے اقرار کیا گیا، فی الاجل مہلت کے بارے میں۔ ایک آدمی نے کہا میں نے تمہیں 1000 درہم دینے ہیں لیکن 1 مہینہ بعد، میں نے تمہیں 1 مہینہ بعد 1000 درہم دینے ہیں، یعنی دین مہلت والا ہے، ابھی نہیں ادا کرنا۔ مقر لہو دوسرے نے کہا ٹھیک ہے تم نے دین دینا ہے، ہاں میں مانتا ہوں، لیکن یہ جو تم 1 مہینہ کی بات کر رہے ہو کہ 1 مہینہ کے بعد دوں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے، تم نے ابھی ادا کرنا ہے۔ تو اب اس اقرار کرنے والے پر لازم ہوگا کہ ابھی دین ادا کرے، اور مقر لہو سامنے والے کو کہا جائے گا تم قسم اٹھاؤ کہ دین ابھی واجب الادا ہے، 1 مہینہ کے بعد نہیں ہے۔ اقرار کیا میں نے تمہیں 1000 درہم دینے ہیں لیکن 1 مہینہ بعد، ابھی نہیں۔ دوسرے نے کہا ہاں تم نے 1000 درہم دینے ہیں لیکن ابھی ادا کرنے ہیں، 1 مہینہ کے بعد کی بات نہیں ہوئی ہے۔ تو اب اس پر اقرار کرنے والے پر 1000 درہم ابھی لازم ہو جائیں گے، اور مقر لہو اس دوسرے شخص کو کہا جائے گا تم قسم اٹھاؤ کہ یہ دین فی الحال واجب الادا ہے، یہ میعادی نہیں ہے، 1 مہینہ کے بعد نہیں ہے۔ ومن اقر بدین اور جس نے اقرار کیا دین کا، واستثنى شیئا اور استثناء کیا ایک شے کا، متصلا باقرارہ جو متصل ہے اس کے اقرار کے ساتھ، صح الاستثناء تو صحیح ہے استثناء، ولزمہ الباقی اور لازم ہوگا اس کو بقیہ،
وسواء اور برابر ہے استثنى الاقل استثناء کیا ہو اس نے تھوڑے کا او الاکثر یا زیادہ کا، فإن استثنى الجميع پس اگر اس نے استثناء کیا سارے کا، لزمہ الاقرار تو اس کو لازم ہو جائے گا اقرار، وبطل الاستثناء اور استثناء باطل ہو جائے گا۔ اقرار کیا میں نے تمہیں 1000 درہم دینے ہیں لیکن 100 کم، اور یہ 100 کم والی بات اس نے متصلاً کہی ہے، یہ نہیں کہ بعد میں کہی ہے، فوراً کہی ہے، تو ٹھیک ہے اس پر 900 لازم ہو جائیں گے، 100 لازم نہیں ہوگا اور 900 لازم ہوں گے۔ اور عام ہے اس نے جو استثناء کیا ہو وہ تھوڑے کا کیا ہو مثلاً 100 درہم، یا استثناء زیادہ کا کیا ہو مثلاً 500 درہم، یہ کہا ہو کہ میں نے تمہیں 1000 درہم دینے ہیں مگر 500، تو یہ دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ لیکن اگر اس نے استثناء سارے کا کر لیا، یہ کہا میں نے تمہیں 1000 درہم دینے ہیں مگر 1000 درہم، یعنی کچھ بھی نہیں دینا، تو اب یہ اس کو 1000 درہم لازم ہو جائیں گے اور استثناء اس کا باطل ہو جائے گا، یہ مگر والی بات اس کی ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ اقرار کیا میں نے تمہیں 1000 درہم دینے ہیں لیکن 100 کم، اقرار کیا اور استثناء متصلاً فوراً کر لیا، تو ٹھیک ہے اس کو 900 لازم ہوں گے اور 100 لازم نہیں ہوگا۔ برابر ہے اس نے استثناء تھوڑے کا کیا ہو مثلاً کہا ہو 1000 درہم دینے ہیں مگر 100، یا زیادہ کا کیا ہو مثلاً کہا ہو 1000 درہم دینے ہیں مگر 500 کم، دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ لیکن اگر سارے کا استثناء کیا، کہا 1000 درہم دینے ہیں مگر 1000، تو یہ اقرار اس کو لازم ہو جائے گا اور استثناء باطل ہوگا، یعنی پورے 1000 درہم اس پر لازم ہو جائیں گے۔ وَإِن قَالَ اور اگر اس نے کہا لَهُ عَلَيَّ 100 درہم اس کے لیے میرے ذمہ 100 درہم ہیں، إِلَّا دیناراً مگر 1 دینار، او إِلَّا قَفِيزَ حِنطَةٍ مگر گندم کا 1 قفیز، تو لزمہ 100 درہم لازم ہو جائیں گے اس کو 100 درہم، إِلَّا قیمت الدینار مگر دینار کی قیمت، او القفیز یا 1 قفیز کی قیمت۔ اقرار کیا لہو علیہ 100 درہم الا دینارا، فلاں کہ میں نے 100 درہم دے رہے ہیں مگر 1 دینار، لہو علیہ 100 درہم الا قفیز حنطۃ، میں نے فلاں کے 100 درہم دینے ہیں مگر گندم کا 1 قفیز، 1 پیمانہ، تو ٹھیک ہے اس پر 100 درہم تو لازم ہو جائیں گے، لیکن 1 دینار کی قیمت یا 1 قفیز گندم کی قیمت اس پر لازم نہیں ہوگی، بقیہ اس پر لازم ہو جائیں گے۔ اقرار کیا لہو علیہ 100 درہم الا دینارا، فلاں کہ میں نے 100 درہم دینے ہیں مگر 1 دینار، لہو علیہ 100 درہم الا قفیز حنطۃ، میں نے فلاں کے 100 درہم دینے ہیں مگر گندم کا 1 قفیز، تو 1 دینار کی قیمت اور 1 قفیز گندم کی قیمت چھوڑ کر باقی پیسے اس پر لازم ہو جائیں گے۔ وَإِن قَالَ اور اگر اس نے کہا لہو علیہ 100 درہم اس کے لیے میرے ذمہ 100 درہم ہیں، فالمئۃ کلھا دراہم تو 100 سارے کے سارے دراہم ہوں گے۔ وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ 100 وَثَوْبٌ اور اگر اس نے کہا اس کے لیے میرے ذمے 100 اور 1 کپڑا ہے، لزمہ ثوب واحد تو لازم ہوگا اس کو 1 کپڑا، والمرجع فی تفسیر المئۃ الیہ اور رجوع 100 کی تفسیر میں اسی کی طرف ہوگا۔ اقرار کیا لہو علیہ 100 درہم فلاں کے میں نے 100 درہم دینے ہیں، فلاں کے لیے میرے ذمے 100 درہم ہیں، تو پورے 100 درہم اس پر لازم ہوں گے۔ اور اگر کہا لہو علیہ 100 وثوب فلاں کے لیے میرے ذمے 100 ہیں اور 1 کپڑا ہے، 100 ہیں اور 1 کپڑا ہے، تو 1 کپڑا تو اس پر لازم ہو جائے گا۔ 100 کے بارے میں پوچھا جائے گا تمہارا کیا مطلب ہے، 100 کپڑے یا 100 درہم یا 100 دینار، کیا مطلب ہے؟ اگر کہا لہو علیہ 100 دراہم فلاں کے لیے میرے ذمے 100 درہم ہیں، تو پورے 100 درہم ہی اس پر لازم ہوں گے۔ اور اگر کہا لہو علیہ 100 وثوب فلاں کے لیے میرے ذمے 100 ہیں اور 1 کپڑا ہے، تو 1 کپڑا تو اس پر لازم ہوگا۔ 100 کے بارے میں پوچھا جائے گا تمہاری کیا مراد ہے، 100 درہم، 100 دینار یا 100 کپڑے۔ ومن اقر بحق اور جس نے اقرار کیا حق کا، فقال پس کہا انشاء اللہ تعالی متصلا انشاء اللہ تعالی متصلا
بِإِقْرَارِهِ اپنے اقرار کے ساتھ متصل، لم يلزمہ الاقرار تو لازم نہیں ہوگا اس کو اقرار. کہا لی علیہ لہو علیہ حق انشاءاللہ تعالی، کہ میں نے فلاں کا حق دینا ہے انشاءاللہ. اب یہ انشاءاللہ فوراً کہتا ہے، متصلاً اپنے اقرار کے ساتھ کہتا ہے، تو اس پر اقرار لازم نہیں ہوگا، اس کے ذمے کچھ بھی نہیں ہوگا. کسی کے لیے حق کا اقرار کیا اور فوراً انشاءاللہ تعالی کہا، مثلاً کہا لہو علیہ حق انشاءاللہ، میرے ذمے فلاں کے لیے حق ہے انشاءاللہ. اب انشاءاللہ فوراً کہتا ہے تو اقرار اس پر لازم نہیں ہوگا. ومن اقر اور جس نے اقرار کیا وشرط الخیار لنفسہ اور خیار کی شرط لگائی اپنے لیے، لزمہ الاقرار تو اس کو لازم ہوگا اقرار، وبطل الخیار اور خیار باطل ہو جائے گا. اقرار کیا کہ میں نے فلاں کے 10 درہم دینے ہیں، لیکن فوراً کہا کہ میرے لیے خیار شرط ہے، میں چاہوں تو اپنے اس اقرار سے رجوع بھی کر سکتا ہوں، انکار بھی کر سکتا ہوں. تو اب اقرار اس پر لازم ہو جائے گا اور یہ خیار کی جو شرط لگائی ہے اس نے یہ باطل ہو جائے گی. اقرار کیا کہ میں نے فلاں کے 10 درہم دینے ہیں، لیکن یہ کہا میں اپنے لیے خیار رکھتا ہوں، چاہوں تو 3 دن کے اندر اپنے اس اقرار سے انکار بھی کر سکتا ہوں. تو اب یہ اقرار اس کو لازم ہوگا لیکن یہ خیار باطل ہو جائے گا. ومن اقر بدار اور جس نے اقرار کیا گھر کا، واستثناء بناءہ اور استثناء کیا اس کی عمارت کا، لنفسہ اپنے لیے، فللمقر لہ الدار والبناء جمیعا تو مقر لہو کے لیے ہوگا گھر اور عمارت دونوں. وَإِنْ قَالَ اور اگر کہا بِنَاءُ هَذِهِ الدَّارِ لی اس گھر کی عمارت میرے لیے ہے، وَالْعُرْسَةُ لِفُلَانٍ اور صحن فلاں کے لیے ہے، فَهُوَ كَمَا قَالَ تو وہ ایسے ہوگا جیسے اس نے کہا. اقرار کیا میں نے فلاں کا گھر دینا ہے لیکن اس کی جو عمارت ہے وہ میری ہے، تو مقر لہو کو اس شخص کو جس کے لیے اس نے اقرار کیا ہے گھر بھی ملے گا، عمارت بھی ملے گی، سب کا سب ملے گا. لیکن اگر اقرار کرتے ہوئے یہ کہا بناء هذه الدار لی والعرسۃ لفلان اس گھر کی عمارت میری ہے اور صحن فلاں کا ہے، تو ٹھیک ہے، جیسے اس نے کہا ویسے ہوگا، عمارت اس کی ہوگی، صحن فلاں کا ہوگا. اقرار کیا کہ میں نے فلاں کا گھر دینا ہے لیکن اس کی جو عمارت ہے وہ میری ہے، عمارت کا استثناء کیا، میں نے فلاں کا گھر دینا ہے لیکن اس کی عمارت نہیں، لیکن اس کی عمارت. تو اب مقر لہو کو گھر بھی ملے گا اور عمارت بھی ملے گی. لیکن اگر اقرار کرتے ہوئے اس نے یہ بات کی بناء هذه الدار لی والعرسۃ لفلان اس گھر کی عمارت میری ہے لیکن اور صحن فلاں کا ہے، تو فہوا کما قال یہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے بولا، عمارت اس کی ہوگی اور صحن مقر لہو فلاں کا ہوگا.